السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ پہنچ گئے ہیں. سعودی عرب کے دورے کے دوران وہ محمد بن سلمان جو کہ اس وقت کے جو شاہ ہیں ان کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات کریں گے. اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے ڈھنڈورچیوں میرا مطلب ہے اپنے ترجمانوں سمیت وہاں پہ پہنچے ہیں. اور ان سے 2 دن پہلے پاکستان کے سپہ سالار جو ہیں وہ بھی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. OIC کا کشمیر پہ اجلاس نہ بلانے سے شروع ہونے والا جو واقعہ ہے یا جو واردات ہے وہ یوں ختم ہوئی ہے کہ جو بائیڈن اور پوری دنیا جو ہے وہ MBS کو منہ نہیں لگا رہی. اس وقت جمال خشوگی کے قتل کی جو تفصیلات جاری کی ہیں بائیڈن صاحب نے جو CIA نے مرتب کی تھیں اس کے بعد جس کی طرف تمام اشارے جو ہیں وہ MBS کی طرف ہو رہے ہیں. اور MBS اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم بہت بڑے اس وقت سفارتی محاذ کے اوپر بہت بڑے جن ہوتے ہیں تو ہم ان کو ریسکیو کرنے وہاں پہ گئے ہیں. اور یہ دورہ جو ہے کیا وہ تمام برفیں پگھل گئی ہیں جو سعودی عرب نے ہم سے $1 ارب مانگا تھا اور ہمیں ایمرجنسی میں چائنا سے پکڑ کے انہیں دینا پڑا تھا. کیا وہ برف پگھل گئی ہے اور اگر پگھلی ہے تو کن کن محاذوں پہ اس چشمے کا پانی جو ہے وہ بہے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے. دوسرا سوال جو آج ہم رکھیں گے وہ یہ ہے کہ PP84 خوشاب کے اندر الیکشن ہوا. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹ تھی. انہوں نے ریٹرن کیا, اپنا لیڈ بڑھائی, 6,000 سے اٹھا کے 10,000 پلس پہ لے گئے. ووٹنگ بھی زیادہ ہوئی اور NA 249 جو کراچی کی سیٹ تھی اس سے زیادہ ووٹنگ جو تھی وہ پنجاب کے اس مغربی پنجاب, اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, مغربی پنجاب کے جو ہے وہ ایک صوبائی سیٹ کے اوپر جہاں پر جو جسے کہنا چاہیے تھل کا صحرا جو ہے وہ زیادہ تر کور کرتا ہے اس کو. اور تھل کے صحرا کے اندر آپ کو پتہ ہے آبادی کتنی کہ ہے, بہت تھن پاپولیشن ہے, بہت بڑا حلقہ ہے اور وہاں کی نمائندگی جو ہے وہ ہوئی ہے. اور PMLN کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ دیا گیا, انہوں نے ریٹرن کیا اپنا. PTI نے بھی اچھے ووٹ حاصل کیے, 10,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہارنا کوئی ہار نہیں ہے. اور حکومت کے جو بہت سارے ترجمان جو انہوں نے میڈیا میں اپوائنٹ کر رکھے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو خاموش انقلاب لا رہے ہیں جناب بزدار صاحب, اس کے نتیجے کے اندر لیڈ جو ہے وہ کم رہتی جا رہی ہے. تو یہ خاموش انقلاب جو آیا ہے, حالانکہ لیڈ تو بڑی ہے نا, بھٹی صاحب بتائیں گے ہمیں. تو خیر یہ وہ 2 موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. آج ہمارے پینل لسٹ کے اندر موجود ہیں اسٹوڈیو میں میاں سیف الرحمان صاحب. میاں صاحب جو ہیں ایڈیٹروں کے ایڈیٹر ہیں جی, سینئر صحافی, تجزیہ نگار, بہت شکریہ سر. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمدم درینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب. ارسلان رفیق بھٹی صاحب واحد پینلسٹ ہیں جو پروگرام کے اندر بیٹھ کے اپنے موضوع کی تیاری کرتے ہیں. 2 موبائل کے اوپر انہوں نے ویب سائٹیں کھولی ہوتی ہیں اور دوستوں سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے رپورٹر سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں کہ کی ہوا ہے اس موضوع دے اوتے. رضی جڑا ایک نامعقول آدمی ہے, اس نے ٹاپک چھیڑ دیتا ہے تو لو پھر وہ لیٹسٹ اپڈیٹ لے کے آتے ہیں. اس لیے ہم ان کو آخر میں موقع دیتے ہیں تاکہ یہ اس پہ کر لیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے پینل کے اندر آج بہت نفیس اور عمدہ شخصیت جناب خالد محمود رسول صاحب. خالد صاحب کالمسٹ ہیں لیکن بزنس پریکٹیشنر بھی ہیں. اور خالد صاحب جو ہیں ان کی کمپنی ہے وہ ہم کرونا کی وجہ سے مس کر رہے ہیں. جو ان کے ہاں جو جسے کہنا چاہیے کہ جو محفل لگتی ہے احباب کی, اتنی بھرپور محفلیں کم ہی لاہور کی مجلسی جو زندگی ہے اس میں دیکھنے میں آتی ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا بھی تشریف لانے کا. وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب, میرا خیال ہے خالد صاحب سے شروع کرتے ہیں. خالد صاحب,
ایک وقت آیا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے خلاف جو ہے، یا کم از کم سعودی عرب نے یہ سمجھا کہ یہ بیان ہمارے خلاف ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر کشمیر پر آپ OIC کا اجلاس نہیں بلاتے تو ہم پھر جو ہے وہ آپ سے نہیں بولیں گے اور پھر ہم دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کسی چینل کی بات بھی کر دی جو کہ مسلم ورلڈ کی ترجمانی کرے گا۔ پھر انہوں نے ایک سمٹ بھی بلانے کی بات کر دی، لیکن جب سمٹ بلائی گئی تو اس میں نہیں گئے۔ اچھا، پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب جب امریکہ خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے اقوام متحدہ میں، تو MBS نے اپنا جہاز دے دیا، لیکن وہ جہاز جو تھا وہ امریکہ میں ہی واپس بھی لے لیا اور انہیں جو ہے وہ کمرشل فلائٹ پہ واپس آنا پڑا۔ مطلب ایک بہت ہی ڈیپ لیول پہ چلے گئے ہمارے چیف، اور ہمارے آرمی چیف جو تھے اور ISI چیف دونوں گئے، ان کو MBS سے نہیں ملوایا گیا، ان کو وزیر دفاع نے ملاقات دے کے واپس کر دیا اس پوری صورتحال کے بعد۔ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میجک ہوا کیا ہے کہ ایک دم پھر محبتیں جاگ پڑی ہیں، اور جو ہے وہ کیا ہوا ہے سر؟ انٹرسٹنگلی آپ نے بیک گراؤنڈ سارا جس طرح سمیٹ دیا کہ اس میں بڑے دلچسپ مد و جزر جو ہے نا پچھلے سال ڈیڑھ میں آئے، اور اس میں ایک سٹیج پہ تو لگتا تھا کہ یہ کٹی پکی ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ برف پگھلی، اور جس طرح برف پگھلائی گئی یا ریپروچمنٹ کی کوشش کی وہ آپ نے بڑا اچھا سم اپ کیا ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم کے اوپر یا جس ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے گراؤنڈ کے اوپر 1.5-2 سال پہلے محمد بن سلیمان اور سعودی عرب ایز اے کنٹری کھڑا ہوا تھا، وہ سچویشن بدل گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ گہری وابستگی اور دوستگی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تقریباً $400 بلین سے زیادہ کے ڈیفنس کے کانٹریکٹس بھی ان کو دیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جمال خشوگی کا جو واقعہ ہوا اس پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے دلیری کے ساتھ انہوں نے سعودی عرب اور شہزادے کا جو ہے نا وہ ساتھ دیا۔ اب سب سے بڑی جو جوہری تبدیلی، بیسک تبدیلی آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے مکین بدل گئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نکل گئے ہیں، اس کی جگہ جو بائیڈن آ گئے ہیں۔ جو بائیڈن کا اگر آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے خاص طور پہ اپنی تقریر میں کہا کہ آج میں نے سعودی عرب کے ہیڈ سے بات کی ہے، تو ہی مینشن کہ شہزادے سے نہیں، میں نے کنگ سلمان سے بات کی ہے نا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک اشارہ ہے۔ اچھا، تو ایک تو بڑی میجر تبدیلی جو ہے نا وہ وائٹ ہاؤس میں آ گئی۔ دوسرے آپ یہ دیکھیے کہ جو ایران کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ بھی اب دوبارہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آ گئی ہے۔ تو ایران جو سال ڈیڑھ پہلے لگ رہا تھا کہ پرابلی بالکل ہی سائیڈ لائن پہ ہے، وہ مڈل ایسٹ میں یہ نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے دوبارہ اسے گفت و شنید جو ہے نا وہ ہو گئی شروع۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یمن وار کی جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں جو ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے سامنے ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ جو تیسرے نمبر پہ جو ڈپلومیٹک ڈرائیو تھی جس میں بحرین بھی اور قطر بھی اور UAE کے ساتھ بھی ان کے جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال ہوئے تھے، اس میں نیتن یاہو اور جیرڈ کرشنر جو ہیں ان کے داماد پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ان کا ایک بڑا کلیدی رول رہا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ جو اسرائیل ہے اس میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں نیتن یاہو حکومت نہیں بنا پائے ہیں۔ تو یہ تینوں بڑی ایک میجر چینجز ہیں جس کی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان کی جو پوزیشن ہے وہ ایٹ دا مومنٹ تھوڑا سا ذرا سٹریس میں ہے، اور وہ والی مضبوط پوزیشن نہیں ہے جو پہلے تھی۔ تو لہٰذا اس وقت وہ جس طرح کے سٹبن اور جس طرح کے انداز و اتوار کے ساتھ بات کر رہے تھے وہ بھی وہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ سعودی عرب خود اس بدلتے ہوئے تقاضے اور حالات کے مطابق چیزوں کو مینڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قطر کے ساتھ جو ان کا معاشی طور پہ انہوں نے جس طرح اس کا مقاطعہ کیا ہوا تھا، اور اس کو باقی اپنے الائز کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ بھی دیکھ لی کہ ریپروچمنٹ کر کے انہوں نے آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ بحال کرنا شروع کی ہیں، اور تعلقات جو ہے نا وہ نارملائز ہو رہے ہیں۔ سائملٹینیسلی ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ٹرکی، جب یہ جمال خشوگی کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی رائل فیملی اپنا سعودی عرب کے ساتھ اور ٹرکی کی حکومت کے ساتھ۔ تو اب اس میں یہ دیکھیے کہ پچھلے تقریباً چند ہفتوں سے 2 دفعہ کم از کم کنگ سلیمان کی اور پریزیڈنٹ رجب اردوان کی جو ہے وہ آپس میں ٹیلی فونک گفتگو ہو چکی ہے۔ وفود کے لیول کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزوں کو ڈیفیوز کیا جائے۔ تو بھائی اس میں پہلی بات تو یہ جو میری گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت خود ایک اپنے آپ کو ری پوزیشن کرنے کے پروسیس میں ہے، اور اس کو اب پرانے الائز کی ضرورت ہے جن کے ساتھ وہ دوبارہ اپنا ایک پوزیشن جو ہے نا وہ ایک ری پوزیشننگ میں مضبوط اور مستحکم کر سکے۔
پاکستان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ پرانا ہے، پاکستان کی بھی ضرورت ہے سعودی عرب، اور سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہے. اب اس میں کچھ معاشی روابط کا بھی ہے، باقی ہمارے دینی روابط تو اپنی جگہ پہ ہیں. جو ایک اسٹریٹجک ملٹری ڈیپتھ والی بات ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. سو اس اعتبار سے سعودی عرب کی بھی ضرورت ہے، پاکستان کی بھی ضرورت ہے. بلکہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان معاشی اعتبار سے ذرا زیادہ ایک دباؤ کا شکار ہوا ہے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں کو ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یکا یک جو ہے نا وہ ایک محبت جو ہے نا وہ جاگ اٹھی ہے، جس کا کہ 6 مہینے سال پہلے تک جاگنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا، جب ہمارے وزیر خارجہ نے زوردار طریقے سے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے وہ کہہ دیا تھا. اب اس کے بعد دوسرا یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ جو اس وقت ایک ہمارا تھا کہ جی کشمیر کے اوپر کم از کم یہ ہے کہ او آئی سی میں ڈسکشن ہو، ریزولوشن جو ہے وہ آئے اور اس کی بات کو آگے اٹھایا جائے. پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت ملیشیا نے کانفرنس ہوسٹ کی، جس میں پاکستان ہی ایک ون آف دی کہہ لیجیے کہ اس کی پروپوننٹ بھی تھا، اور ہمارے وزیر اعظم نے وہاں جانا بھی تھا. لیکن عین موقع کے اوپر سعودی عرب کے پریشر کی وجہ سے پاکستان کو معذرت کرنا پڑی. ایک ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے نا وہ بھی ہوئی، جگہ سائی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، اور اسی میں پھر وعدے بھائی بھی کیے گئے. حالانکہ جو دیکھا جائے تو کشمیر پہ ملیشیا، ٹرکی وغیرہ نے زیادہ ساتھ دیا، سعودی عرب اور باقی ممالک مڈل ایسٹ والے جو ہے نا انہوں نے نہیں کہا. تو اس وقت ہمیں خاصا آپ دیکھیے کہ وہ اس حد تک پاکستان جو ہے نا وہ دباؤ میں چلا گیا تھا. تو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں افغانستان میں بھی چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ بیک ٹو جو چینل 2 ٹریک 2 چینل بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے اس کے تحت بھی خبریں ہیں کہ یو اے ای میں جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کوئی ریکروٹمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا اس میں انٹرنیشنل اور ہمارے ریجنل حالات کو اگر اکٹھا کریں، اور پلس جو سیاسی چینجز آ چکی ہیں، جو کمپلشن چینج ہوئی ہیں شہزادے کے ہاں اور سعودی عرب کے ہاں اور ہمارے ہاں، اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے. تو لہٰذا بھی یہ ہے کہ گلے شکوے وقتی طور پہ تو پیچھے کر دیے، لیکن یہ کہ جس طریقے سے پچھلے 1.5-2 سال سے وہ گلے شکوے آئے، جو سٹبن بیہیویئر تھا، اس نے ڈیفینیٹلی ہمارے ایک سفارتی تعلقات کو اور ایک دوسرے کے اوپر جو ایک بھروسے مندی کا یا ڈپینڈنس کا ایک جو ایک بہت مضبوط رشتہ تھا اس میں گہرا شکاف ضرور ڈالا ہے. اور آل سیڈ اینڈ ڈن یہ دوبارہ جو تعلقات میں ریپروچمنٹ ہوئی بھی ہے، اس کا میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ کشمیر کے اوپر جو اگر پاکستان کی توقع ہے کہ او آئی سی میں کوئی اس طرح کا سٹینڈ لیا جائے گا یا ڈپلومیٹک فیس پاکستان کو ملے گا، دیٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ جو پھلروان کو جانے والی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا میاں صاحب کہ وقت نے ایک دفعہ پھر دولہن بنا دیا، مجھے لگ رہا ہے کہ ویسا ہی منظر ہمارے ساتھ بھی ہو گیا جی. مصلحت نے ہمیں دولہن بنا دیا. 1974 کا ماڈل ہوتا ہے جی، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے راڈو اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا. سر یہ کچھ یہ جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں یو اے ای کے اندر، اور ظاہر ہے یو اے ای جو ہے وہ سعودیہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے مذاکرات کا ایک سیشن جو تھا، ظاہر انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، ہمیں تو نہیں اجازت نا، لیکن وہ رپورٹ ہوا تھا کہ وہاں پہ تھائی لینڈ کے اندر بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اجیت ڈیول صاحب کے ساتھ. جی ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ جتنا اجیت ڈیول کو جتنا ڈیول بنا کے پیش کیا ہے اور ہمارے میڈیا نے، اور کس کے کہنے پہ کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ ایڈیٹر ہیں ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے قلم سے اور آپ کی نظر سے گزرتی ہیں روزانہ. تو آپ دیکھیں ایک طرف وہ مذاکرات کر رہے تھے اور دوسری طرف آپ کو اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈیول، چلیں خیر وہ تو بات چھوڑیں، اس کو ڈیول کہیں. لیکن گوئنگ فارورڈ سر، سعودی عرب نے کیا کیا جب ہم نے اسے کشمیر پہ تانا دیا؟ تو کیا اس نے کشمیر پہ نیگوسیشن کا اہتمام کر دیا تو اس وجہ سے یہ برف پگھلی ہے؟ یا ظاہر پیسے تو اس نے ہمیں اور نہیں دیے، لیکن جو $2 ارب اس کے باقی ہیں اس نے کہا وہ آپ رکھی رکھیں، کوئی بات نہیں، یہ بعد میں بھی اس نے کہہ دیا. تو یہ کون سا پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ تلخیاں کم ہوئی ہیں اور پھر جو ہے محبتیں جاگی ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، آپ نے ابھی خود بھی بڑا ابتدائیے میں بتایا، اور خالد محمود رسول صاحب نے بھی کہا کہ جیسے ایم بی ایس پرٹیکولرلی محمد بن سلمان ایک انٹرنیشنل آئسولیشن میں گئے ہیں اور ان کی وجہ سے سعودی عرب گیا ہے، اور اس میں ایک تو ایسے موقع پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے نئے الائز کی یا پرانے الائز کے ساتھ ری الائن ہونے کی، وعدے معاہدے کرنے کی، کچھ لے کچھ دے کی پالیسی پہ.
کچھ جھوٹ سچ بھی بولا جاتا ہے. آپ کو پتہ ڈپلومیسی میں جیسے ہمارے ہاں بھی تو ہم اپنے لیوریج بڑھانے کے لیے بہت سے وعدے بھی کر لیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں جی. ایک امپریشن کریٹ کرنے کے تو وزیر اعظم آپ کو پتہ ماہر ہے. وہ بعد میں یو ٹرن لے لیں تو بات کی بات ہے. جی جی. اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی یو ٹرن وہ لے لیں گے اور ادھر سے MBS بھی لیتے رہے ہیں. انہوں نے اپنا $1 ارب واپس بھی لے لیا. تو مصلحت ہے انٹرنیشنل لیول کی. اس میں میرے نظر میں بائی ڈیفالٹ بھی ایسا ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ بھی میں سمجھ رہا ہوں اس کو انڈیا اسپیسیفک جو ہے نا پرسپیکٹو میں دیکھیں. کیونکہ انڈیا کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کے باوجود اس کے کہ عرب ورلڈ کے ساتھ ان کے ٹائز بڑھ رہے ہیں. لیکن مودی کا اپنے طور پہ جو ڈس انفو لیب ہوگی EU لیب اور اس طرح کے جو انڈین کرونیکلز کے ایکسپوجر کے بعد ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کا وہ جو وقتی طور پہ شکار ہوا ہے تو اس میں پاکستان نے کوئی اپنا لیورز اپنا لیوریج بڑھانے کی کوشش کی اور اس طرح کا کچھ اندیا بھی دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں دفاعی لحاظ سے تصویراتی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں. لیکن سر وہ تو کویڈ کا ممبر بنا ہے انڈیا. ہاں جی. اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ہمارے ہاں ہم ایک امپریشن کریٹ کرنے کے ماہر ہیں کہ جی ہمارا ایک لیوریج اگر یوز کیا جائے تو اس خطے میں وی کین پلے اے بیٹر رول. تو میرا خیال ہے اس کو بھی MBS اپنے طور پہ ٹرائی کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا آپ لیکن آپ کاؤنٹر پوائنٹ نہیں آپ منہ نہیں لانڈیا. بائیڈن نے ابھی تک ہماری بس وہی ہے نا جی مبارکباد کی کال وصول نہیں کی ہے تو ہم MBS کو دو راندہ درگاہ جو ہیں وہ مل کے اکٹھے ہو گئے. ان کا تو کامن فو ہو گیا نا جی جو بائیڈن. تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک کوشش ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی برف بہت زیادہ پگھلے گی یا کوئی بڑا کوئی پرماننٹ ریلیشن شپ ہم قائم کرنے میں قابل ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت جو خطے کے اندر ساری صورتحال ہے اس وقت اس میں پاکستان کی جو اپنی فارن پالیسی ہے اس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی جو فارن پالیسی کا جو بھی آپ کا اس کے ڈائریکشنز ہیں اس میں میرے خیال ایک سنجیدہ سٹیٹ کے طور پہ ایک سٹیبل سٹیٹ کے طور پہ ایک سٹیبل فارن پالیسی ہولڈر کے طور پہ پاکستان کا امیج نہیں کیا باہر. بالکل ٹھیک. جس میں یہ سمجھ آ رہی ہے باہر کے ملکوں کو کہ اس کو ٹرائی تو کیا جا سکتا ہے لیکن ناٹ ایز اے سیریس الائی. تو اس میں آپ چلے اب کرتے ہیں ساری صورتحال. اس بات کو دوسری سائڈ سے دیکھ لیتے ہیں. امریکن جو نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ بڑی افواج تو ہم یہاں سے ساری نکال لیں, میڈیکل کور وغیرہ لے جائیں ہم یہاں سے, لیکن جہاں پہ بھی افغانستان کی جو آرمی ہے جو ہم نے کھڑی کی ہے یا پولیس ہے, اگر اس کو مدد کی ضرورت ہو تو ہم جو ہیں وہ ڈرون کے ذریعے یا F-16 کے ذریعے یا جو بھی ان کے پاس ہیں یا ٹوماہاک میزائل مار کے تو ہم ان کو جو ہے بیل آؤٹ کریں اشرف غنی گورنمنٹ کو. لوگ جو ہیں وہ جو ہم نے نصیر آباد کے اندر ہماری ایئر فورس نے ایک نیا ہوائی اڈہ بنانے کے لیے ملاقات کی ہے, اس کو بھی اسی پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اپنی سروسز آفر کرنا چاہ رہے ہیں امریکن کو. ٹھیک ہے, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, میں تو خدا کا خوف مانے, میں تو ایسی بات کے اوپر یقین نہیں کرتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تاثر یہ دے رہے ہیں. اب ہاں نہیں, کم از کم یہ تاثر دیا جائے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ امریکنز کو کام پہ گیا تیرے نال تھوڑی دیر دا ہے میں جتھوں ٹھیک ہے وہ والا پھر کام پڑ گیا انہیں ہمیں. تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں, ایون سعودی عرب کے اپنے بھی اسٹریٹجک کافی مسائل ہیں وہاں پہ خطے کے اندر, جس میں انہوں نے ماضی میں بھی پاکستان سے فورسز کا بھی مطالبہ کیا تھا, پاکستان کی فل سپورٹ ٹریننگ اینڈ آل دیٹ, جس کے لیے راحیل شریف صاحب کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا, انفرادی طور پہ انہیں اوبلائج بھی کر دیا گیا. حالانکہ بعد میں پھر جس طرح کا پریشر یہاں بلڈ ہوا اور اس خطے میں راحیل شریف صاحب بہت سارے آج کل نیوز چینلز جو ہیں یا ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ جب تھوڑا سا نیچے کو جاتے ہیں تو ایک بڑا سارا CEO آتا ہے جو کہتا ہے میں اس کو اپ لفٹ کر دوں گا. تو چینل نے اگر 20 دن میں ڈوبنا ہوتا ہے تو CEO کے آنے کے بعد 5 دن میں ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے, بھٹی صاحب کو بھی پتا ہے. مجھے لگتا ہے راحیل شریف صاحب وہ والے CEO ثابت ہوئے ہیں وہاں پہ. ریئلی وہ واقعی جو وہ ان کے اہداف تھے سعودی عرب کے, ان میں 100% کوئی دنیا کی فوج اس طرح ان اہداف کو اچیو کرنے میں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, چاہے وہ بھارت ہو یا پاکستان ہو یا کوئی مسلم امہ کا کوئی ملک ہو. لیکن حالانکہ دنیا میں پراکسیز ہوتی ہیں, لیکن پاکستان اپنی آرمڈ فورسز کو بطور پراکسیز تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا. لیکن یہ ہے کہ جس طرح بھی بات اڈے کی بھی کی گئی اور اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں جگہ جگہ سے کہ جی اس طرح کا پاکستان نے ایک آئیڈیا ایک انڈیا دیا ہے کہ ہم آپ کی اسٹریٹجک جو نیڈز ہیں خطے کے اندر وہ پوری کرنے کے لیے یا کم سے کم اس میں ہم آپ کو
ایک سپورٹ سسٹم بلڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی لیکن سر ڈینجرس. پچھلی دفعہ بھی 3 اڈے جنہوں نے لیے تھے جاتے جاتے یا تو آگ لگا گئے تھے یا سارا کچھ چوک کے پوٹ کے لے یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ہم نے پھونک کے چلنا آگے. خارجہ پالیسی کو اس طرح جذباتیت کے ساتھ یا صرف محبت اچانک ابھر کے آئی اس طرح تو نہیں آپ چلائیں. چلے ہم ان اڈوں کو امریکہ کو دینے کی گالیاں جو ہیں وہ مشرف صاحب کو دیتے ہیں ہمارے لوگ, تو ظاہر ہے کہ پھر اگر اس طرح کی کوئی اور بات ہوئی تو وہ کس نے ان گالیوں کے طاق کے اندر سجنا ہے وہ غور کر لے. لیکن اپنا بھٹی صاحب یہ سعودی عرب پہنچے ہیں اور آرمی چیف کو ہمارے وہ گارڈ آف آنر وغیرہ پیش نہیں کیا گیا, یہ بھی بہت زیادہ بات اچھالی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایک محکمے کے سربراہ ہیں, ہم ان کو اور نظر سے دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ اور پیار محبت کرتے ہیں, دنیا ان کو اپنے پروٹوکول میں دیکھتی ہے. تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں ان کے آرمی چیف کو ہم پروٹوکول نہیں دیتے تو انہوں نے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک دم محبت, میں اس لمحے کی کو پکڑنا چاہ رہا ہوں, فریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ محبت جاگی ہے تو مطلب کہ آنکھوں میں پیار اور محبت جو ہے وہ اس وقت بہہ رہا ہے, اور مطلب کہ بہہ رہا ہے, اس کو ذرا روک لو ورنہ چکڑ نہ مان جائے. بھائی صاحب دیکھیں, سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان میں نرمی, گرمی, سرد موری کم رہی نسبتاً. چونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ گرمی تو بہت نہ ہونے کے برابر رہی, لیکن سرد موری کبھی کبھی آ جاتی ہے. کچھ اس کی وجوہات ہیں, کچھ انٹرنیشنل وجوہات بھی ہوتی ہیں, کچھ ہماری اپنی مجبوریاں, کچھ سعودی عرب کی مجبوریاں ہیں. لیکن ہمارے وہ دیکھیں کہ یہ نیچرل الائے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے رہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ ہوں, ہم نے کھڑے ہونا ہے پاکستان نے. چونکہ وہاں پہ دیکھیے کہ جو کچھ بھی پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ ان کا رتبہ سعودی عرب کا اور وہاں کے شاہ کا, اور اس کے بعد ان کے جو وہاں پہ ہمارے مقامات مقدسہ ہیں, ان کی وجہ سے ہم ان کو کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ ہم نہیں ہٹ سکتے. ایک تو یہ رائے بالکل سکہ بند ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مانگ رہے ہوں گے تو رئیس صاحب ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو 1 روپیہ دے دیں, وہ آپ کو 10 دے دیں یا 100 دے دیں, اور جب چاہیں وہ واپس بھی مانگ لیں, نہ بھی دیں اور نہ بھی دیں, وہ دھتکار بھی سکتے ہیں. یہ تو اب اس کی مرضی ہے نا جی دینے والے کی. تو جب آپ کسی سے مانگ رہے ہوں گے تو جب وہ ایک قسم کا آپ کا اوپر جب وہ سواری کر لیتا ہے تو وہ جب اگر رات کے 2 بجے آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا نا کہ جی مجھے دروازہ کھولو, تو رئیس صاحب آپ کو دروازہ کھولنا پڑے گا, آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب سعودی عرب کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ آپ ایبٹ آباد آپریشن کی بات کر رہے ہیں, چلیں ایسے سمجھ لیں آپ سمجھتے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس میں رضا صاحب ریزن یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے کام اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر کرنے ہوتے ہیں, بہت سارے کام ہم نے دوسروں کے مفادات کو اپنے مفادات پر ترجیح دینا ہوتا ہے. دا ریزن بینگ کہ ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, ہم نے اس کے ساتھ ان الائنمنٹس کے ساتھ چلنا ہے جو اس وقت عالمی سطح پر چل رہی ہوتی ہیں. اس میں اب دیکھیے کہ ہماری اگر انڈیا کے ساتھ دوستی نہیں ہے لیکن سعودی عرب کی ہے, ہماری امریکہ سے بھی تھوڑی سی کم ہے لیکن سعودی عرب کی ہے, ہماری افغانستان سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں لیکن سعودی عرب کے ہیں. ان سم ہاؤ عرب دنیا سے دیکھ لیں آپ ان کے تعلقات ہیں, ہمارے سارے عرب دنیا سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں, ہم تھوڑا ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بار بار کہ جی سرد موری اور برف پگھلنا, رہی صاحب بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ طے ہونی ہیں. ابھی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے یا جو پڑھنے میں آیا یا جو اخباروں میں لگا ہے 2 دن قبل, اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر گرین ورلڈ کے نام سے کوئی پروگرام وہ سٹارٹ کر رہے ہیں, گرین مڈل ایسٹ کے نام سے, جس میں ملک امین اسلم جو ہمارے مشیر انوائرنمنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ گئے ہیں اور ان کے ساتھ حالانکہ وہاں پہ تو زرتاج گل کا جانا بنتا تھا, مشیر رئیس صاحب جانے بنتا تھا. اچھا. اور دوسرا جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں چیئرمین آن ڈیفنس امجد خان نیازی صاحب, اچھا ماشاءاللہ, وہ بھی وزیر اعظم کے وہ 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 2 سال قید کی سزا والے ہیں. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ پہلے گیا پائلٹ کے طور پہ جو ہے ایڈوانس انٹوراج, جی, وہ جو ہوتا ہے وہ سارا جا کے سیٹل کرے گا چیزیں, وہ ملاقاتیں پکی کرے گا کہ بھائی جان نسنا نہیں جے ملاقات کرنی جے صاحب آ رہے ہیں. اچھا جی, اب وہ ملاقات میں کیا نکلتا ہے یہ تو خیر 2 دن کا دورہ ہے, ظاہر ہے اس میں سارا کچھ ہوگا. لیکن رئیس صاحب اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس خطے میں خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں, مڈل ایسٹ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا.
ہم مڈل ایسٹ کے ویسے غلط فہمی ہے جو تھوڑی سی ہے کئی ملک یہی تو غلط فہمی ڈالنے گئے ہیں. اب وہ اس کو پیچھے کس طرح ہٹنا ہے ہم نے, یا پیچھے اس کو جو پچھلے دنوں میں جو آپ نے کہا جی کہ 1.5 روپیے واپس کرو اور باقی جو آپ رکھ لیں, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بیچ میں بندہ ایسا تھا جو ہم دونوں کے درمیان صلح چاہتا ہے. میں وہی بندہ لبنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, مسلم دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور مسلم دنیا کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم ممالک بھی کوئی ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال ان کو دیکھیں, پاکستان, چائنا, سعودی عربیہ, رشیا, امریکہ, ملیشیا, ٹرکی, ایران, یہ سارے اس طرح کے پاکستان کی ان کے ساتھ الائنس ہیں کہ الائنمنٹس ہیں کہ ان کے بغیر ان کا شاید کسی کچھ ممالک کا گزارا, ڈیفینیٹلی جو بڑے ممالک ہیں ان کا تو ہو جاتا ہے, لیکن جو چھوٹے ممالک ہیں ان کا نہیں ہوتا. ان کو پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ہر مشکل وقت میں جب بھی سعودی عرب پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے تو پاکستان اس کی ڈھال بن کے کیا ہے. پاکستان حکومت کوئی بھی ہو, حکومت سیاسی تھی نہیں تھی, حکومت آمریت کا دور تھا, جو بھی تھا, یہ بات طے ہے کہ ہم نے ہر صورت سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے. اپنا دفاع تو ہم کرتے ہی ہیں, ہم نے اس کا دفاع بھی کرنا ہے. بالکل, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ برف جو ہے وہ پگھلتی رہنی چاہیے, اور پانی لیکن جو ہے اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. وہ پانی نہیں مرتا. ٹھیک ہے, بریک پہ جا رہے ہیں جی, اور بریک سے جب واپس آئیں گے ہم جب اپنی گندم کے ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں سالانہ ضروریات کی گندم کے, تو ہم اس کے اندر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 1 ملین ٹن جو ہے وہ ہماری افغانستان سمگل ہونی ہی ہونی ہے. اور ہم افغانستان کی آبادی کو بھی اپنی آبادی شمار کر کے, خاص طور پہ سینٹرل افغانستان تک کی جو آبادی ہے اس کو پاکستان کی آبادی شمار کر کے اپنی اجناس کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, بھلے وہ گندم ہو, بھلے وہ چاول ہو, بھلے وہ دالیں ہوں. تو اس لیے سعودی عرب کو ہم دفاع کے حوالے سے اپنے اندر شامل کر کے کیلکولیشن کرتے ہیں. ایسے کو بیل وڈا ہے تو ساڑیاں چیکاں نکل جاندی ہیں. بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو PP84 خوشاب اور NA249 کراچی کا تذکرہ کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ بھٹی صاحب نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی ہیں تو پہلے ان سے, بھٹی صاحب پہلے تو بتائیے PP84 خوشاب, PMLN کی سیٹ تھی, PMLN نے جیت لی, اس میں کھپ ڈالنے کی یا اتنا زیادہ شیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیرے صاحب, کھپ شیر نے نہیں ڈالی, کھپ ڈالی زیادہ بلے والوں نے, کہ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ عمومی طور پہ یہ صاحب تاثر ہے ماضی کا کہ جو بائی الیکشنز یا ضمنی انتخابات ہوتے ہیں وہ حکومت کے ہوتے ہیں, لیکن اس حکومت میں یہ بدقسمتی کہہ لیں, نااہلی کہہ لیں, نالائکی کہہ لیں کہ جتنے بھی انتخابات ہوئے سوائے ایک آدھ کے, باقی اگر 5 ہوئے تو 4 جو ہے وہ اپوزیشن جماعت جیت گئی, اگر 6 ہوئے تو 5 جیت گئی. اب صرف کراچی والا جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پیپلز پارٹی کا تھا مسئلہ 249 کا, وہ تو ہو گیا. خوشاب میں یہ رئیس صاحب یہ تھا کہ بڑا دعوے بڑے کیے جا رہے تھے اور بڑے وہاں پہ ریسورسز لگائے گئے تھے حکومت کی جانب سے کہ جی اس الیکشن کو ڈو اور ڈائی تو نہیں بنانا, زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں, لیکن کلوز فائٹ دیں, ٹف فائٹ دیں. امید ہے کہ شاید دھند پڑ جائے گی, لیکن وہ دھند نہیں پڑی. خوشاب میں جی خوشاب میں پڑھ سکتی تھی, لیکن وہ ممکن اس لیے نہیں ہوا کہ ایک تو وہ خاصا قریب تھے پولنگ سٹیشنز, 292 پولنگ سٹیشنز تھے, 276 سوری, بہت دور تھے, لیکن ہلکا یعنی وہ کنسائن تھا, زیادہ دور نہیں تھا, وہاں پہ دھند کا کوئی نہیں مسئلہ ہوا. اور اوور آل ووٹنگ جو تھی, ووٹنگ کی شرح وہ بڑھ گئی. اور ضمنی انتخاب میں کراچی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے 10,500 ووٹ سے وہ جیت گئے, بیرسٹر معظم صاحب. اب اس میں دیکھیں رہی صاحب, ان کے جو والد تھے ملک وارث کلو مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ بڑے نفیس اور شریف آدمی تھے. بڑے عرصہ ان کو اتارا, جب یہ الیکشن آئے 2018 کے تو ان کو بہت زیادہ زور ان پہ ڈالا گیا کہ آپ تحریک انصاف میں آ جائیں, وزارت بھی مل جائے گی, اور لوگوں کو بھی ملی, ہم نے دیکھا ہمارے آنکھوں کے سامنے, اس میں بہت سارے ایسے وزیر بنے, لیکن وہ محکمہ زراعت کے تمام تر دباؤ کے باوجود ڈٹے رہے. وہ ڈٹے رہے, انہوں نے کہا جی میں نے زمین پہ ٹریکٹر نہیں چلانا, جو مرضی کر لیں آپ. انہوں نے نہیں چلایا. ان کے ظاہر ہے لوگوں کے حلقے کے ساتھ ان کا اچھا رابطہ تھا, اچھے ووٹر تھے, لیکن وہاں شور بھی پڑا, بدمزگی ہر پولنگ اسٹیشن پہ کم و بیش وہاں پہ ہوتی رہی. جو مین شہر کے حلقہ تھا اس میں پولنگ اسٹیشنوں پہ آمنے سامنے ورکرز بھی رہے, سارا دن ہوتا رہا. لیکن اوور آل یہ امپریشن تھا کہ جو ہی یہ شروع سے, جس طرح کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو 249 کا جو حلقہ تھا وہ مفتاح اسماعیل صاحب شروع سے لیڈ کر رہے تھے, پھر رات 11-12 بجے کے بعد وہ
پتہ نہیں گم ہو گئے کیا ہوا, وہ بہرحال ان کی لیڈ ختم ہو گئی. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ میں چونکہ حلقے میں گیا 4-5 روز پہلے میں گیا, میں نے دیکھا اور وہاں پہ وزٹ بھی کیا حلقے کا, تو اوور آل مجموعی طور پر حلقہ جو تھا وہ مسلم لیگ نواز کی طرف ہی جھکاؤ تھا ان کا. وہ لیڈ ہو سکتی تھی, کم ہو جاتی یا زیادہ ہو جاتی, لیکن ان کا جھکاؤ ادھر ہی تھا. اچھا, اس میں یہ بھی ایک مزے کی بات یہ نظر آئی کہ پھر کالعدم تحریک جو ہے وہ پھر تیسرے نمبر پہ پہنچ گئی رہی صاحب, پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ ووٹ لے گئی. نہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو یہ بات آئی نا, قاہرہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے پی ڈی ایم کے اصول کے تحت اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا دیا تھا, لیکن چونکہ بر وقت فیصلہ نہیں ہوا تو اس کے کاغذات وڈرا نہیں ہو سکے, اس لیے اس کا نام بیلٹ پیپر پہ چھپ گیا, تو اس لیے ایسی جگتیں نہ کرائی جائیں. اچھا چلے مان لیتے ہیں جی ان کی بات, قاہرہ صاحب چونکہ نفیس آدمی اور شریف آدمی, ان کی بات بھی مان لیتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پھر تیسرے نمبر پہ کون سی جماعت کیوں بلا جی تسی چکے گئے تو قاہرہ صاحب کا ہی بیان آنا جی تواڈے حق دے وچ. اب اس میں ہوا یہ رہی صاحب کہ پی پی 84 جو تھا خوشاب, وہ روایتی طور پر بھی انہی کا حلقہ تھا, شروع سے وارث کلو صاحب ہمیشہ جیتتے آئے وہاں سے, ان کا لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بڑا اچھا لیزون رہا ہے. وہ جب یہاں سے جاتے تھے ہفتہ اور اتوار بلکہ جمعے کی شام کو نکل جاتے تھے اپنے حلقے میں, زیادہ دور نہیں تھا, تو وہ ان کا لیزون بہت اچھا تھا, لوگوں سے ملنا ملانا اٹھنا بیٹھنا. تو ان کو پے بیک ہوا ہے, ان کے بیٹے کو یہ پے بیک ہوا ہے, وہاں کے لوگوں کے حلقے نے یہ کیا. لیکن دوسری جانب تحریک انصاف کا دعویٰ بہت تھا, وہاں پہ لوگوں کو دیر رات کو فون جاتے رہے, کالے شیشوں والی گاڑیاں بھی وہاں پہ پھرتی رہیں کہ شاید کسی طرح کو پانسا پلٹا جا سکے. لیکن وہ باشعور ہو گئے ہیں رئیس صاحب. ابھی اب جو ہے نا ہم شہری, ہمارے سے زیادہ باشعور ووٹر ہے پینڈو, جو ہے پینڈو جس کو اب دہی کہتے ہیں, وہ ہمارے سے زیادہ دھڑے باز ہے, ہمارے سے زیادہ سٹف ہے. وہ کہتا جی نہیں, میں نے اگر شیر پہ مور لگانی ہے تو شیر پہ لگانی ہے, اگر بلے پہ لگانی ہے تو بلے پہ لگانی ہے. لوگ ظاہر ہے حکومت کو بددعائیں تو دے ہی رہے تھے وہاں پہ اس حلقے میں, لیکن انہوں نے دیکھیں رئیس صاحب ایک بات جو اس میں بائی الیکشنز میں ہو یا باقی کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو تو ریجیکٹ کر ہی رہے ہیں, لوگ ان کے لوگوں کو بھی ریجیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب جو اس حلقے کے تھے مقامی لوگ جو تھے, مقامی کینڈیڈیٹ کوئی ویک کینڈیڈیٹ نہیں تھے ویسے, نہیں وہ ویک نہیں تھے, ان کے والد صاحب ایم این اے رہے ہوئے ہیں وہاں سے, ان کے والد صاحب 2-3 دفعہ وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کا اثر رسوخ ہے, بلدیاتی سیاست میں ان کا بڑا اچھا اثر رسوخ رہا ہے, وہاں کی مقامی سیاست جو ہے. لیکن اس کے باوجود اس حلقے میں لوگوں نے نہیں مانا, اور آبویسلی پھر نون لیگ نے تو یہ بات کرنی تھی کہ جی ووٹ کو عزت بھی ملی ہے, اور لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس کو تحریک انصاف کو. اور آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے, اور دھاندلی کے شکایات, کوئی ایک آدھ شکایت میں نے دیکھی سنی, وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا, تلخ کلامی ہوئی ہے, تلخ کلامی 3-4 12-14 پولنگ اسٹیشن میں, وہ روٹین میٹر ہے کہ ووٹ کسی کا وہ شناختی کارڈ اگر فوٹو کاپی لے آیا ہو گیا. لیکن اوور آل مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پرامن پولنگ تھی, انتظامات بہت اچھے تھے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اینڈ رزلٹ اگر تو وہ نون لیگ کا یہ کہنا ہے, میں نہیں کہہ رہا, نون لیگ کا یہ کہنا ہے جی کہ اگر صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہوں گے تو نون لیگ ہی جیتے گی. بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کا کلیم ہے. یہ جو برانی علاقہ ہے اس میں چونکہ لینڈ ہولڈنگ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور لینڈز کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے, تو لہٰذا جو پنجاب کے ٹریڈیشنل جو گرین ایریاز ہیں جہاں پہ زراعت ہوتی ہے, وہاں پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں پانی کے اوپر ہوتی ہیں یا اس بات پہ ہوتی ہیں کہ چلیں اس دفعہ آ تو جانا ہے, فصل تو آ جانی ہے تو ٹھوک دے مخالف کو, تو یہ وہاں پہ یہ نہیں ہے, اس لیے تھوڑا سا پرامن علاقہ ہے جی. ساتھ میں وادی سون بھی لگتی ہے, کیا بات ہے اس کی, ٹھیک ہے, جو موسم اور وہاں کی جو باتیں ہم نے سن رکھی ہیں اور جس طرح مور ناچتے ہیں وہاں پہ, تو خیر یہ وہ ملا جلا ایک حلقہ تھا, تھل اور سون کے اوپر کو مکس اور رقبے کے لحاظ سے بڑا زیادہ. خیر خالد صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو, یہ کوئی 15واں الیکشن تھا, 15واں تھا یا 17واں تھا؟ صاحب 15واں ہی بنتا ہے, 15واں الیکشن تھا جو ان رو جو حکومتی پارٹی ہے وہ ہار گئی ہے. اس کے اندر ایک ایکسیپشن ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ تو فاٹا کی ہے, اور لیکن اس کے علاوہ باقی تمام بائی الیکشن جو ہیں اپنی سیٹیں بھی ہاری ہے, اور اپوزیشن نے تو اپنی سیٹیں سیکیور کی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی آپ دیکھتے ہیں اوور آل؟ اس میں اس کو 2-3 اینگل سے دیکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوبائی اسمبلی کا ایک حلقہ ہے, اور ٹریڈیشنلی جو ہے وہ جو یہاں نون لیگ کے جو ممبر تھے ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا وہ سیٹ ویکیٹ ہوئی, ان کے بیٹے کو ٹکٹ دی گئی, تو اس اعتبار سے ٹریڈیشنلی جو پچھلے ممبر تھے انہیں کے وہ صاحبزادے آگے آئے, تو وہ جو ایک پولیٹیکل کلاؤٹ اور ایک کنٹینیوٹی ہے اس ایریے کا
وہ اپنی جگہ پہ اس کا ایک رول ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی دیہی علاقے ہیں وہاں برادریاں اور یہ جو تعلق ناتا ہوتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا میٹر کرتا ہے اس علاقے میں. تو نیچرلی اس کا ایک نیچرل ایڈوانٹیج تھا مسلم لیگ نون کو. پھر یہ کہ مسلم لیگ نون کی اپنی جو ہمدردی کا ووٹ بھی ہے, یہ سیٹ بھی اسی کی تھی. تو اس اعتبار سے یہ بہت حد تک جو ہے نا وہ جس طرح ارسلان بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ حلقے میں جا کے بھی انہیں محسوس ہوا کہ یہ کافی حد تک جو جھکاؤ ہے وہ آلریڈی نون لیگ کی طرف ہے. تو نون لیگ کو وہ ایک کلیئر ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ اسٹارٹ وتھ بالکل تھا. اور اگر کسی وجہ سے اگر یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو یہ ایک اپ سیٹ ہوتا, لیکن یہ کہ واضح طور پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی نون لیگ کے حق میں تھی. دوسرے یہ کہ یہ جو مقابلہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھا, پی ٹی آئی نے بھی اچھا کمپٹیشن دیا فرینکلی اسپیکنگ, مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف سے کافی کانٹے دار مقابلہ تھا, ٹف کمپٹیشن تھا. 10,000 کے ووٹوں کے ڈفرینس سے جو ہے نا پی ٹی آئی پیچھے رہی, لیکن اس کے میں بہت زیادہ میننگز نہیں نکالنا چاہ رہا اور نہ بنتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. صوبائی اسمبلی میں جہاں ہماری ہنڈریڈز آف سیٹس ہیں اس میں کوئی نہ کوئی الیکشن ہوتے رہتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ جو سیٹ جس کے پاس پچھلی ہوتی ہے نارملی وہ سیٹ نکال لیتا ہے. اگر حکومت میں ہو تو آسانی سے نکل آتی ہے, اگر اپوزیشن میں بھی ہو تو بھی جو ہے نا وہ نکل آتی ہے. اس کو میں بہت زیادہ میننگز نہیں پہنانا چاہتا. اب یہ ہے کہ جو پچھلے کچھ الیکشن ہوئے ہیں اس میں یس ڈسکے کے الیکشن میں بھی یہ تھا کہ وہ سیٹ پہلے سے نون لیگ کی تھی, لیکن کچھ جگہوں پہ جس طرح نوشہرے میں ہوا اپسیٹ ہوا, وہ کافی بڑا میجر اپسیٹ تھا. اب جیسے کراچی میں ہوا وہ بڑی ایک کانٹے دار مقابلہ بھی ہے جو 249 کا جس کی آپ ذکر بھی کر رہے تھے. تو جو اس طرح کے کانٹے دار نیشنل اسمبلی کے ہیں اور اس کے میں کافی حد تک اس چیز سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کے بارے میں جو لوگوں کا ایک مجموعی تاثر ہے وہ سامنے آتا ہے. سو نیشنل اسمبلی میں بھی اور کچھ حد تک یہ صوبائی اسمبلی میں بھی ایک انکمبرنس کا برڈن جو ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر اب واضح طور پہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیجئے جس طرح کی گورننس ہے, لوگوں میں ڈسکانٹینٹمنٹ ہے, عدم اطمینان ہے مہنگائی کے حوالے سے, اور جو باقی چیزیں وعدے وعید کیے گئے اس اعتبار سے پبلک میں ایک جنرل ڈسکانٹینٹمنٹ ہے. وہ اس حد تک ہے کہ آپ یہ دیکھ لیے کہ میڈیا میں جو ان کے بڑے بڑے تگڑے جغادری سکہ بند قسم کے لوگ جنہوں نے 2014 سے لے کے 18 تک ویوز کی مت مار دی, اتنے تجزیے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ مسیحا ڈھونڈ کے لاتے تھے, اب تو ان کی بھی چیخیں نکل گئی. اب ان کے بھی لیٹسٹ اگر پروگرام مہینے 2-3 کے سنے تو وہ بھی مطلب کہتے ہیں سجدہ صاحب سارے کے سارے کر رہے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوگی, ہم سے تو بہت ہی غلطی ہوگی, ہمارا نہیں خیال تھا کہ یہ اتنے لائق ہوئیں گے, یہ تو ہم سے توقع سے بہت زیادہ لائق نکلے ہیں. تو ایک وہ جو انکمبرنس کا برڈن ہے وہ پی ٹی آئی پہ نیچرلی ود دی پیسج آف ٹائم بڑھ رہا ہے. اب وہ آلموسٹ حکومت میں آئے ہوئے ہیں تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں, اور بہت سارے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب آج کل افتتاحوں پہ دھڑا دھڑ زور ہے, ہاؤسز بنانے کا. آج رائے کے نزدیک ہوا ہے, 3-4 ہفتے پہلے بھی ایک رائے کے نزدیک ایک اور ہاؤسنگ کا ہوا تھا, باقی جگہوں سے بھی ہوا تھا. سو اس میں اس صوبائی اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا جو اپنا ایک نیریٹو تھا, مسلم لیگ کی جو اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن تھی, تمام تر ایک حکومت کی طرف سے جو اس کے اوپر آن سلاٹ تھا, نیب کی طرف سے تھا, پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ جس انداز میں ایک فیاسکو ہوا, اس سارے کچھ کے بعد یہ صوبائی اسمبلی کی یہ سیٹ اور ایون کراچی کی سیٹ ابھی واضح طور پہ نون لیگ کے حق میں نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے بندے نے جیتی ہے. اور جو پچھلے بھی ہیں جو چند ایک جو ضمنی انتخاب جن کا آپ نے ذکر کیا ہے نروب 15, اس سارے میں یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا فیاسکو کے باوجود مسلم لیگ نے اپنی جو ایک سیاسی پوزیشن ہے, قد کاٹ ہے, اس کو بہت حد تک کنسولیڈیٹ کیا ہے, مینٹین رکھا ہے, اور یہ پروو کیا ہے کہ دس از اے پولیٹیکل فورس, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے اینی ویئر اینڈ اٹ از ہیئر. اور حکومت کی اگر پنجاب کی حد تک کم از کم اگر کوئی صحیح کمپٹیشن ہے, اور کے پی میں بھی اگر بہت حد تک صحیح کمپٹیشن ہے, تو وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں حساب کتاب جو ہے نا وہ اگلے الیکشن میں برابر کریں گے. تو اس اعتبار سے جو نون لیگ ہے اس نے اپنی پولیٹیکل پوزیشن کنسولیڈیٹ کی ہے. اس صوبائی اسمبلی کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ڈیڈ ریزنیبل ویل. ایک چیز میں صرف تھوڑی سی اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انکریزنگلی یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم الیکشن میں کوئی ایک فریق جیتے گا, دوسروں نے ہارنا بھی ہے. ہم بنیادی طور پہ وہ جو جمہوری مزاج ہے اپنی ہار کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں. یہ کوئی لکھ کے نہیں آیا ہوا ہے کہ کوئی ایک پارٹی اے بی سی ڈی جو ہے نا وہ ہمیشہ جیتے گی اور دوسرے جو ہے نا وہ کو ہار نہیں ہو سکتی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انکریزنگلی جو پچھلے 15 الیکشن ہوئے ہیں, 22 الیکشن ہوئے ہیں, اور یہ جو کراچی والا بھی ہوا ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہارنے والا ہے وہ گریسفلی اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایون کراچی میں آپ دیکھیے کہ جو پیپل پی ٹی آئی ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے, اور سب سے زیادہ دھاندلی کا شور ہی انہیں کا ہے, اور وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ نئے سرے سے ہونے چاہیے. تو ہم اپنے اداروں کو متنازع کر رہے ہیں,
اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جمہوری مزاج جو ہے اس کی بجائے ہم بالکل ایکسٹریمسٹ ہو کے جا رہے ہیں، جس میں کافی حد تک ہم اپنے علاوہ کسی اور کو میدان میں دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. یہ میرے لیے ذرا تھوڑا سا لمحہ فکریہ اور پریشان کن ہے کہ ہمارے جمہوری بیانیے اپنی جگہ، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے اپنی جگہ، پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جو بھی بیانیہ ہے عوام کے حق میں اور ووٹ کے جمہوریت کے حق میں یا تبدیلی کے انقلاب کے حق میں، وہ اپنی جگہ. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے مزاج جمہوری نہیں ہو رہے. ہم اپنی فتح ہر صورت جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنے اداروں کو بھی ملائن کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. یہ اس اعتبار سے لمحہ فکریہ، یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. مجھے ایک دوست کا فون آیا، میاں صاحب وہ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کتنی پازیٹیو خبریں ہیں، 80% ارننگز جو ہیں وہ کمپنیوں نے زیادہ شو کی ہیں، جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں نا. تو اب یہاں سے تو مارکیٹ اوپر جانی چاہیے. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ دیکھیے یہ حکومت جو ہے یہ اس کے اندر مارکیٹ کے اوپر جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. انہوں نے کہا دیکھیں آج کتنا بڑا فیصلہ ہو گیا. میں نے کہا جی کیا؟ کہ جی 180 ارب روپیہ آئی پی پیز کو ادا کر دیا جائے، بھلے ان کا کیس جو ہے نا وہ نیب میں پینڈنگ ہے. تو ظاہر ہے جب آئی پی پیز کو ملے گا تو وہ اپنے شیئر ہولڈر کو دیں گے تو وہ مارکیٹ کو اٹھا کے لے جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے فون بند ہی کیا تھا تو ہمارے دوست مشتاق گھمن صاحب نے اسلام آباد سے اطلاع دی، اوے پھر بھاج گئے. وہ جو فیصلہ پہلے خبر کی صورت میں لیک کیا گیا یکے از ترجمان کی طرف سے، جب پریس ریلیز سامنے آئی تو پتا چلا کہ اس فیصلے سے بیک آؤٹ کر گئی ہے حکومت، کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. وہ اگلے دن مارکیٹ تھوڑی سی اٹھی بھی اسی ریفرنس کے اوپر، کئی شیئروں میں 4 روپے ڈل گئے لیکن پھر گڑم ہو گیا. یعنی کہ وہ اپنے راستے میں یا اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہی ہے. میں نے ایک مثال آپ کو پرسوں ترسوں کی پیش کی. یہ جو NA49 کے اندر 249 کے اندر آج ہوا ہے وہ کراچی میں تمام پارٹیوں نے ری کاؤنٹنگ کا بائیکاٹ کر لیا، وہ کیا ہوا سر؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ جو ہمارے ابھی خالد صاحب نے کہا کہ ہمارا ایک کلچر سا بن گیا، لیکن درون پردہ تو بہت سارے انڈر کرنٹس ہیں جو آپ کے بھی علم میں ہیں. وہ محکمہ زراعت کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کی بھی محکمہ زراعت میں اب تھوڑی سی پذیرائی ہوئی ہے ماضی قریب میں، اور اس حوالے سے بھی وہاں سمجھا جا رہا ہے محکمہ زراعت کے جو فیلڈ آفیسر ہیں ان کے ہاں تو ان کو پذیرائی ملی ہے. اور وہ پذیرائی صاف دکھائی دی، جس طرح انہوں نے باقاعدہ پی ڈی ایم میں آگے دراڑیں ڈالنی یا بروقت بہت سے معاملات میں کچھ نئی شرائط رکھ دی اور موقع پہ آگے بیچ میں علامت ہار پہ. ویسے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب نے پولیٹکس کھیلی ہے کہ ہمارے استعفے حاضر ہیں اس سے بھی لے لیں؟ زرداری صاحب کو پھنسا دیا مولانا کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ اس میں سیاست کہتے ہیں، سیاست میں فیلر چھوڑے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں محکمہ زراعت وہ بھی فیلر چھوڑتے ہیں اور وہ گیج کرتے ہیں کہ کیا آگے سے سب سے زیادہ وہی چھوڑتے ہیں. ممکنہ رد عمل آتا ہے، کیا کرائسس سینیریو ایمرج ہوگا، کیا کانٹینجنسی پلان کام کرے گا. تو اس میں یہی چیزیں چل رہی تھی کہ وہاں پہ جو ان کی محکمہ زراعت سے جو قربتیں بڑھی ہیں اس کے اندر ہی میرا خیال ہے کہ چونکہ نون لیگ کا وہاں پہ، پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ صرف اور صرف ضمنی انتخاب کی کسوٹی پر نہیں اب ہم کہہ سکتے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی اس کی بڑھ رہی ہے اور اس کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہے. ایک مرتبہ پھر وہ ماضی کا جتنا بھی ان کو یونین سسیلیانو کہا گیا، مافیاز کہا گیا، وہ چیز کسی حد تک وہ تھیم ریجیکٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. یعنی وہ ابھر رہی ہے دوبارہ اپنی پاپولیرٹی میں. اچھا پاپولیرٹی کا براہ راست کوئی اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا، نیب کے کیسوں سے یا آپ کے اوپر جتنا بھی ایک انڈوکٹرینیشن یا امیج بلڈنگ کی جائے، نیگیٹو امیج بلڈنگ کہ جی جناب یہ چور ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اوور آل جو مینڈیٹ آتا ہے اس میں ایک تاثر ہوتا ہے، ایک عمومی تاثر بن جاتا ہے. اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ واقعی ایک عمومی تاثر ابھرا ہے کہ جناب آج کوئی بات کہی جاتی ہے، کل اس کا یو ٹرن آ جاتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اگلے دن کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں ایک کھوکھلا پن سا جو سامنے آیا پی ٹی آئی باتیں ہیں، عمل نہیں ہے. اب کھوکھلا پن جو سامنے آیا نا وہ ایک ان کو بالکل ان کا امیج دھڑم کر کے نیچے آ گیا. اور امیج ہی ایک بنیادی چیز ہے جو پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے کسی پارٹی کا، آپ پرائم منسٹر اس پر ووٹر آتا ہے. آپ پرائم منسٹر کے ساتھ شہباز گل اور موجودگی سے محسوس نہیں کر رہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. اور بلکہ
ایک جو ہے وہ پرسنل سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، نمل سے لے کے اور کانسٹیچوئنسی تک، میاں والی کی کانسٹیچوئنسی تک، امجد نیازی کی یہی کوالیفیکیشن، اور دوسرا جو ہے وہ انے واہ بولی جا رہا ہے، مطلب اسے کوئی پتہ نہیں حق سچ جھوٹ سچ کی کیا بات ہے، وہ انے واہ بولی جا رہا اور یقین کریں کہ یہ لوگ بعض اوقات اتنے امیچور ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زیادہ بولنے سے کوئی اچھا تاثر امپیکٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ بلیو، وہ وہاں کا ایمان ہے جو آپ کا انٹرلوکیوٹر ہوتا ہے، آپ کا مخاطب ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بینو سطور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، چولا مار، تو وہ یہ چیزیں امپیکٹ نہیں کریٹ ہوتا۔ آپ دیکھیں خان صاحب کا اپنا امیج دیکھیں، ضمنی انتخاب کو چھوڑ دیں، اس وقت میں مفروضہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ اس وقت 50 حلقوں میں بھلے وہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے حلقے ہوں، الیکشن کرا دیں، مجھے اس میں زیادہ تعداد نون لیگ کی جیتتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت ہم بھی چونکہ عوام میں گھومتے پھرتے ہیں، وہاں پہ جو ہمیں اوپینین پولز اپنے طور پہ جو ہم نے گیدر کی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک امیج جو ہے نا ان کا، وہ امیج گین کر رہے ہیں، یہ امیج لوز کر رہے ہیں، تو یہ بائی ڈیفالٹ بھی چل رہا ہے، یہ لوز کر رہے ہیں، وہ گین کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ چیز، یہ فیکٹر آیا ہے۔ پہلے ہم یہ کہتے تھے، ہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نہیں جی عوام جو ہے اتنی انالیسس نہیں کرتی، کہ یو ٹرن کیا معنی رکھتی ہے، وہ ایک بڑا کرشمہ ساز ہیرو ہے عمران خان، لوگ اس کو ووٹ دے ہی دیں گے، لیکن اب تو سینیریو ایسا دکھائی دے رہا ہے، اور اوپر سے جو آپ دھمکیاں بھی دیکھ رہے ہیں جی، امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں، آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو انہوں نے خود توڑ دینی، اب ہمیں کہتے ہیں جی منسٹروں کے منہ پہ، اب عبداللہ طارق سہیل صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ان کے چہرے پہ ایک نادیدہ سی تحریر نظر آ رہی ہے کہ ایسا ٹور جانا ہے، دل رہ تو یہ بات یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو لوگ دیکھیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پرفارمنس بیسڈ آپ کی نہیں ہوتی، مقبولیت ہوتی ہے، آپ میرے حال لوگ دیکھتے ہیں ادر فیکٹرز ہوتے تھے، برادری فیکٹر ہے، آپ کے بے شمار فیکٹرز ہیں، لیکن اب میرا حال لوگ نوٹ کرنے لگ پڑے ہیں کہ جی ہمیں تو ڈیلیور کرنے کے لیے، ہمیں سیکیور کرنے کے لیے کیا نہیں کچھ کیا۔ یہ جو ایک سلوگن دیا گیا تھا یا ایک میتھمیٹکس دی گئی تھی کہ کرپشن ختم ہوگی ایک دم لوگ ترقی کر جائیں گے، اور یہ مہنگائی بھی جو جہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے 8 روپے والا بل چلایا گیا، اب 20 25 30 روپے آ گیا پر یونٹ، اب وہ کہاں پہ وہ سارے دعوے وعدے سارے جو پہلے آئی پی پیز کو تنقید کی، اب آئی پی پیز کی بھی بات جو اسی طرح ہو رہی ہے، آپ وہی پیٹرن فالو کر رہے ہیں جو ماضی میں تھے۔ آئی ایم ایف کی آپ نے کہا جی ہم نے نہیں لینا، ہم نے یہ کشکول توڑ دینا ہے، پھر وہ کشکول لے کے آپ جگہ جگہ گھومیں، اور کس طرح آپ ترلے میں کرتے پھر رہے ہیں، یعنی آپ کے یہاں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے پالیسیز میں، بلکہ میرا خیال ہے آپ کا عوام کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہے، ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے۔ بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، ارسلان بھٹی صاحب اور خالد محمود رسول صاحب، تینوں صاحب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔